شام گہری ہو چکی تھی اور وہ ہمیشہ کی طرح واپسی پر لیٹ ہو چکا تھا۔ ایک طرف تو سردیوں میں مغرب کے بعد یہ رات اچانک سے وارد ہو جاتی تھی۔ ٹریفک اپنی روٹین میں سست روی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ یہ سست روی ڈاکٹر یزدان کے اندر اتھل پتھل کو مزید بڑھا رہی تھی۔ بڑھتا ہوا اندھیرا اس کے اندر بے چینی کو بھی بڑھا رہا تھا۔ آج اسے اپنی محبوب بیوی کو ڈنر پر لے کر جانا تھا۔ ہسپتال سے نکلتے شام رات سے جا ملی۔ اب وہ ذہن میں اسے منانے کے لیے توڑ جوڑ کر رہا تھا۔ گھر پہنچتی اس کا سامنا ماں جی سے ہوا۔ ان کے چہرے سے اسے گھر کے اندرونی حالات کا بخوبی اندازہ ہو رہا تھا۔ طیبہ نک سک سے تیار ہو کر فون پر اپنا پسندیدہ ڈرامہ دیکھ رہی تھی تو بیگم صاحبہ تیار ہو کر ہمارا انتظار کر رہی ہیں، ڈاکٹر یزدان نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، مگر طیبہ کے چہرے کے ساکن اثرات نے اسے مسئلے کی گھمبیرتا کا احساس دلایا۔ ارے بس میں نکلتے نکلتے لیٹ ہو گیا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ بالوں میں برش کرتے ہوئے بھی وہ بیک ویو مرر سے اسے مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا، مگر وہ ہنوز چپ تھی۔ تم اگر تیار ہو تو بس نکلتے ہیں پھر۔ یزدان نے گاڑی کی چابی اٹھائی۔ میں کھانا کھا چکی ہوں، آپ بھی آرام کریں۔ تو یہ بات دو ٹوک جواب دے کر یزدان کی بات سنے بنا ہی کمرے سے نکل گئی۔ اتنی جلدی؟ یزدان کے لبوں سے یہ جملہ اندر ہی دم توڑ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس غلطی کی سزا وہ اگلے کئی دن اس کی کڑواہٹ کی صورت میں بھگتے گا، مگر بھگت ہی لے گا۔ آخر کو وہ اس کی جان کا ٹکڑا جو تھی۔ اگلے دن وہ صبح لیٹ اٹھا۔ گھر میں ہلچل کے احساس نے اسے قدرے بیزار سا کر دیا۔ وہ اٹھ کر باہر آ گیا۔ ڈرائنگ روم میں حبیبہ اپنے دو بچوں کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ طیبہ نے کنکھیوں سے یزدان کی طرف دیکھا، گویا تمہاری انکہی چاہت تمہارے سامنے ہے۔ ان کے دونوں بچے ماموں ماموں کہتے یزدان سے آ کر لپٹ گئے۔ وہ قدرے ہچکچاہٹ سے انہیں مل کر دور ہو کر بیٹھ گیا۔ ماں جی اس کے شوہر کی تعریفیں کیے جا رہی تھیں۔ یزدان اور حبیبہ کی نظریں آپس میں ملی اور مسکراتے ہوئے لبوں سے سر جھکا لیا۔ دونوں کی نظریں نے ماں کی جھوٹی تعریفوں کی چغلی کی تھی۔ طیبہ نے کڑوا سا گھونٹ اپنے اندر اتارا اور اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ وہ جو ہمیشہ اسپتال جلدی جانے کے لیے ہڑبونگ مچائے رکھتا تھا، آج اس نے سکون سے ناشتہ کیا اور بچوں کے ساتھ وقت گزارا۔ یکدم کسی کونے سے روشنی کی لہر کی طرح دبے پاؤں خوشی ان کے آنگن میں آ بسی تھی۔ ہسپتال کی طرف جاتے ہوئے یزدان اس خوشی کے رنگ کو اپنے ذہن کے دریچے میں محفوظ کرنے لگا۔ شاید اس خوشی کا رنگ یا پھر وہ بہار کے نیلے آسمان جیسا تھا، ہلکا پھلکا اور تتلیوں کی طرح اڑتا ہوا۔ کیا ایسی نرمگی صبح ہر دن نہیں آ سکتی؟ انہی سوچوں کے جھرمٹ میں تیرتے ہوئے وہ ہسپتال کی راہداریوں میں گم ہو چکا تھا۔ کلاسز شروع ہوئے 2 ہفتے ہو چکے تھے اور یہ ماہنور کی بچی نے ابھی کالج جوائن بھی نہیں کیا تھا۔ ماہم کے بچپن کی سہیلی جو اسکول بھی ہمیشہ اس کے ساتھ رہی تھی، جانے کیوں کالج میں داخلہ لینے کے باوجود کلاسز نہیں لے رہی تھی۔ ماہم سارا دن ان کے بنا چپ چاپ پھرتی رہتی اور گھر میں بھی صرف ماما ہی تھی جو اس کی شب و روز کی ساتھی تھی۔ وہ کالج سے جاتے ہی ان سے ڈھیروں باتیں کرتی، مگر پھر بھی اسے لگتا کچھ کہنا باقی ہے۔ مانور کی بات کیے بنا اس کا دن نہیں کٹتا تھا۔ کہیں اندر ایک خالی پن سا محسوس ہوتا تھا جس میں اگر مانور نہ ہوتی تو ماہم کو لگتا کہ اس کی اپنی آواز اندھیرے میں گونج گونج کر واپس اسی تک آ رہی ہے۔ وہ شام میں ماما کے ساتھ فارمیسی چلی تھی۔ وہاں بیٹھ کر وہ اپنی پڑھائی کرتی اور ماما کو کام کرتے دیکھتی رہتی۔ کبھی کبھی اسے بابا بہت یاد آتے۔ اچانک سے جب وہ کسی کپل کو ساتھ ہنستے باتیں کرتے دیکھتی، اسے لگتا ماما اکیلی ہیں۔ ایسے وہ کئی دن ماما کو پچکارتی رہتی۔ کہیں اندر وہ اپنی ماں کی تنہائی کی ساتھی بن جانا چاہتی تھی۔ کبھی اسے لگتا کہ اگر وہ نہ ہوتی تو شاید بابا آج زندہ ہوتے۔ ہر بار جب ایسا ہوتا وہ ماما سے پوچھتی، کیا میں بہت ضدی ہوا کرتی تھی؟ اور ماما کا جواب ہوتا، ہاں بہت۔ جب تم 3 سال کی تھیں تب تم نے لائٹوں والے غبارے دیکھ لیے اور ضد کرنے لگی۔ تمہارے بابا سڑک کے پار دکان پر گئے تھے، تم ان غباروں کے تعاقب میں دوڑی اور تمہارے بابا نے تمہیں بچاتے ہوئے اپنی جان دے دی۔ ماہم ہر بار یہ سن کر شرمندگی محسوس کرتی تھی۔ وہ کسی سہمے ہوئے بچے کی طرح ڈبائی ہوئی آنکھوں سے ماں کو دیکھتی اور ماما جھٹ سے کہتی، تو تمہیں معلوم ہے میں نے تمہارے بابا کے منہ سے آخری لفظ کیا سنا؟ ہزاروں بار کہی بات کے جواب میں ماہم جھٹ سے دائیں بائیں سر ہلاتی۔ دوڑے تھے، ان کے آخری الفاظ کی گونج آج بھی مجھے سنائی دیتی۔ ان گفتگو کے بعد ہر بار ماہم وہ رات جاگ کر گزارتی۔
کہیں اندر وہ مجرمانہ خاموشی اسے کسی گھن کی طرح لگ گئی تھی۔ خود کو اس خاموش نامی ازدہی کے چنگل میں آزاد کروانے کے لیے وہ خود سے عہد کیا کرتی تھی کہ ماما کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گی، وہ ہمیشہ اپنی جان سے بڑھ کر ان کا خیال رکھے گی۔ یہ عہد وہ اپنے بچپن سے آج تک مسلسل دہراتی آ رہی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ عہد اس کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری بن جائے گا۔ ڈاکٹر یزدان کی آج یہ تیسری ناکام سرجری تھی۔ وہ ایک عرصہ اپنے کام میں ماہر رہا تھا، اب وہ ایک اچھے کارڈیولوجسٹ کی فہرست میں شمار کیا جاتا تھا۔ لگتا تھا کہ اس کے اندر کی مایوسی نے اس کے وجود کے گرد گھیرا تنگ کر لیا۔ وہ پوری جدوجہد کے ساتھ خوش رہنے کی کوشش کرتا، مگر طیبہ کے بدلتے موڈ اور گھر کی بے سکونی ان کی ساری کوششوں پر پانی پھیر دیتی تھی۔ اسے اپنی پروفیشنل لائف بھی اپنی پرسنل لائف کی طرح ڈگمگاتی ہوئی نظر آنے لگی۔ بجھے دل اور ڈھلکے ہوئے کاندھوں کے ساتھ وہ گھر واپس آ گیا۔ ماں جی عشاء کی نماز پڑھ رہی تھی۔ وہ وہیں ان کے پاس بیٹھ گیا۔ سلام پھیرتے ہی انہوں نے اس کا ماتھا چوما۔ کیا ہو گیا میرے لخت جگر کو؟ جواب سنے بنا وہ دعائیں پڑھ کر اس پر پھونکنے لگی، پھر وہ دعا مانگنے لگی۔ ڈاکٹر یزدان کی نظریں ویران پڑے ڈرائنگ روم میں اس بہار کی نیلے آسمان جیسی ہلکی پھلکی خوشی تلاشنے لگی۔ وہ جاتے ہوئے کیسی رونق چھوڑ کر گیا تھا، اور واپسی وہ احساس مٹ چکا تھا۔ شروع میں اسے لگتا تھا کہ محبت جب زوجیت میں آ جائے تو مکان گھر لگنے لگتا ہے۔ وہ جس کو عام الفاظ میں صحن کہتے ہیں وہ آنگن بن جاتا ہے۔ وہ ہمیشہ طیبہ کو بہت سارا وقت دینے کی کوشش کیا کرتا تھا، مگر اس کی ڈیوٹی اسے بہت کی اجازت بھی کم ہی دیا کرتی تھی۔ پہلے وہ صرف خفا ہوا کرتی تھی، پھر وہ لڑنے جھگڑنے لگی، توڑ پھوڑ کرنے لگی۔ پچھلے ماہ تو اس نے ماں جی سے بدتمیزی ہی کر ڈالی۔ غصے میں ڈاکٹر یزدان کا ہاتھ اٹھ گیا۔ وہ ایک تھپڑ پر کئی دن شرمندہ رہا، دل ہی دل میں خود کو کوستا رہا۔ کبھی کبھی لگتا کہ طیبہ کی اپنی انسیکیورٹیز اسے دن بدن ڈپریشن کا مریض بنا رہی ہیں، مگر جب یزدان نے اس بات کا ذکر ماں جی سے کیا تو وہ ہنسنے لگی۔ تمہارے جانے کے بعد اور تمہارے آنے سے پہلے وہ بالکل ٹھیک رہتی ہے۔ یہ جملہ کسی بازکش کی طرح ڈاکٹر یزدان کے وجود میں کئی دن گونجتا رہا۔ وہ اب بھی وہیں دیکھ رہا تھا۔ ماں جی نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا اور مسکرا دی۔ میں تو کہتی ہوں تم دوسری شادی کر لو، طیبہ، اور تمہاری زندگی کی ویرانی اب میرے پوتے کی کلکاریاں ہی ختم کر سکتی ہیں۔ ماں جی ہمیشہ ہی اسے بیوی کا بانجھ ہونا یاد دلایا کرتی، جو اسے ماں جی کے مشوروں سے زیادہ دکھی کر دیا کرتا۔ وہ اپنی عزیز از جان بیوی کو دوسری عورت کا دکھ کیسے دے سکتا تھا؟ وہ دن ڈاکٹر یزدان کی زندگی میں کبھی نہیں آئے گا۔ وہ اپنی زندگی کو اس اذیت سے کبھی نہیں گزارے گا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ماں جی نے مایوسی سے اس کی طرف دیکھا۔ کھڑکی سے اندر جھانکتے چاند نے آسمان سے سرگوشی کی۔ وقت ڈاکٹر یزدان کے عہد پر قہقہ لگا کر ہنسا۔ وہ دن جلد اس کی زندگی میں آنے والا تھا۔ وہ خاموشی سے اسے یہاں وہاں پھرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کو تیسری بار سیٹ کر چکی تھی اور اب پھر سے ترتیب بدلنے والی تھی کہ یزدان نے صوفے سے اٹھ کر پرفیوم اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ میرے دل و مکان کی ملکہ، غصہ تھوک دیجیے، وہ شرارت سے ہنسا، مگر طیبہ کے چہرے پر رتی بھر مسکان نہیں ابھری۔ مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی، بس بات ختم۔ تو اور کس سے بات کرنی ہے؟ یزدان سے کاندھے سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ کسی اور سے کر لوں گی بات، جس سے مجھے سنے اور سمجھے، جس کو میری قدر ہو، طیبہ نے چیختے ہوئے کہا۔ پہلے وہ سمجھا تھا طیبہ اسے چڑھانے کے لیے کسی تیسرے کی بات کرتی ہے، مگر کوئی اتنی بار ایسے ہی تو کسی کا ذکر نہیں کرتا۔ یہ تیسرا اس کے سینے پر بوجھ بننے لگا تھا۔ وہ اٹھ کر بیڈ پر چت لیٹ گیا، مگر اس کے خفا ہونے کی کس کو پڑی تھی؟ دوسری طرف ہنوز بے نیازی ہی بے نیازی تھی۔ ڈاکٹر یزدان نے وہ ساری رات کانٹوں کے بستر پر گزاری۔ صبح اس کی گلابی پڑتی آنکھیں اور سوجے ہوئے پپوٹے اس کے رت جگہ کی گواہی دے رہے تھے۔ اسپتال جانے سے پہلے وہ طیبہ کو اٹھانے آیا تو اس نے بچے کی تصویر کا فوٹو فریم سینے سے بھینچ رکھا تھا۔ اس کے دل کی ایک دھڑکن مس ہوئی۔ کہیں اندر اس سوتے ہوئے معصوم سے چہرے پر بے طرح پیار آیا۔ اسے جگائے بنا ہی واپس پلٹ گیا۔ دل میں ایک نئی امنگ جاگی۔ وہ بچے کے بارے میں ضرور سوچے گا، مگر وہ کسی کا بچہ نہیں پال سکتا۔ ماں جی کے بھی پوتے کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ اس کے ذہن کے کسی حصے میں یک گو نگو سکون ڈیرا ڈال چکا تھا۔ سرمئی دھوپ کا رستہ بادلوں نے روک رکھا تھا۔ ماہم بار بار ان بادلوں کو کوس رہی تھی، مگر آج وہ اتنے دنوں بعد ماہ نور سے مل کر بے انتہا خوش تھی۔ اس کے من میں کہیں پیا ملن کے دیپ جل اٹھے۔
اس بھری دنیا میں اسے سننے والی واحد ہستی مہنور ہی تو تھی۔ وہ صبح سے مسلسل بول بول کر اپنے آپ کو تھکا چکی تھی، مگر اس کے اندر اب بھی شام تک بولنے کی سکت باقی تھی۔ مہنور صاحبہ کے فیانسی کو اس کا کالج آنا پسند نہیں آیا، اسی لیے وہ اتنے دن کالج سے غیر حاضر رہی، اور آج بالآخر اسے منانے کے بعد مہنور ماہم کے سامنے موجود تھی۔ مہنور کی ساری باتیں، خواہشات اور خواب ایک دائرے کے قیدی تھے۔ اس دائرے کا مرکز اس کا پسندیدہ آدمی تھا۔ کسی پروانے کی طرح مہنور کی زندگی اس دائرے کا طواف کرتی تھی۔ ماہم کو مہنور کا اس طرح دیوانہ وار اسے چاہنا بہت کھٹکتا تھا۔ اب ایسا بھی نہیں کہ ایک شخص آپ کی زندگی ہی بن جائے۔ وہ ناک منہ چڑھاتی، مہنور گردن پیچھے ڈھلکائے ہنستی جاتی۔ اسے یوں ماہم کا چڑنا بھاتا تھا۔ ایک تم بھی کسی کو پیاری ہو جاؤ گی، مہنور اسے تنگ کرتی تو ماہم کا یوں چڑنا اور بڑھ جاتا۔ میں تمہاری طرح پوری زندگی ایک شخص کے نام کبھی نہیں کروں گی۔ طیبہ لان میں ٹہل رہی تھی، ہیڈ فون کانوں میں لگائے۔ وہ پچھلے 2 گھنٹے سے مسلسل کال پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ اس کی کھلکھلاہٹ ماں جی کو بالکنی تک سنائی دے رہی تھی۔ ماں جی بھی 2 کشتیوں کی مسافر بنی، کبھی تو اس کی اداسی کو بچے کی کمی کا نام دیتی، اور کبھی اس کا یوں خوش ہونا انہیں عجب وسوسے میں ڈال دیتا تھا۔ وہ دعائیں کرتی کہ یزدان کے آنے پر وہ ویسی ہی رہے، مگر ہر شام بے کیف گزرتی۔ انہی بے کیف شاموں اور اداس صبحوں نے ڈاکٹر کو پسمردہ سا کر دیا تھا۔ وہ ابھی روٹین چیک اپ کر کے او پی ڈی سے نکل ہی رہا تھا کہ ایمرجنسی میں آنے والی خاتون کے لیے انہیں بلا لیا گیا۔ وہ پچھلے 2 سال سے اس کے پاس آ رہی تھی۔ ان کا دل گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ کمزور ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر یزدان دل سے ان کی عزت کرتا تھا۔ وہ پچھلے 18 سال سے سنگل پیرنٹ تھی اور اپنا میڈیکل اسٹور چلا رہی تھی۔ دل کے دورے نے ان کو آج آئی سی یو میں پہنچا دیا۔ 2 گھنٹے بعد ان کی حالت سٹیبل ہوئی تھی، مگر ڈاکٹر ولید کو دل مزید بوجھ اٹھاتا ہوا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر یزدان تھکاوٹ سے چور تھا۔ اس کے اندر زندگی گزارنے کی ہمت یوں ہی کم ہوتی جا رہی تھی۔ وہ کام کرتے ہوئے جلد تھکنے لگا تھا، مگر یہ اس کی فالو اپ پیشنٹ تھی، وہ نہیں چھوڑ کر جا نہیں سکتا تھا۔ ڈاکٹر ولید اور کچھ سینئر سے مشورہ کرنے کے بعد نتیجہ ہارٹ ٹرانسپلانٹ تک پہنچا، گو کہ یہ بہت مہنگا آپریشن تھا۔ ڈاکٹر یزدان نے ڈاکٹر عظمیٰ کے فیصلے پر سر اسبات میں ہلاتے ہوئے کہا، ڈاکٹر ولید بی پروفیشنل۔ ڈاکٹر عظمیٰ کے لہجے کی کاٹ کو ڈاکٹر یزدان خاموشی سے سہ گیا۔ یہ ہماری نہیں، ان کی فیملی کی ذمہ داری ہے، ڈاکٹر ولید نے سر اسبات میں ہلاتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر یزدان کا مزید کچھ بھی کہنا فضول تھا۔ وہ خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر گیا۔ اپنے آفس میں آ کر سر دونوں ہاتھوں کے پیالے میں گرائے، وہ مسلسل تھکان سے اپنے آپ کو سوچے جا رہا تھا۔ دل کے کسی کونے میں آنگن کی شام جب سناٹوں سے مربوط تھی، اس جو ہلانے لگی تھی۔ اس نے فون نکالا اور طیبہ کو کال ملائی۔ کال جا رہی تھی مگر بیزی ہونے کی وجہ سے اٹینڈ نہیں کی گئی۔ ڈاکٹر یزدان نے ماں جی کو کال ملائی۔ فون پہلی بیل پر ہی اٹھا لیا گیا۔ یزدان نے انہیں لیٹ گھر آنے کا بتا کر فون رکھ دیا۔ طیبہ کہاں ہے، کیا کر رہی ہے، یہ پوچھنا اس نے ضروری نہیں جانا۔ دل کا درد دوگنا کر گیا۔ جو غم خوار ملا کہ مصداق جس کو بتائے گا وہ اس درد کی دوا تو جانتا ہی نہیں، اور جو درد کی دوا سے واقف ہے اس کے لیے درد کا وجود اہمیت ہی نہیں رکھتا۔ اتنے میں ہیڈ نرس نے آ کر اسے پیشنٹ کی فیملی کے لیے اطلاع دی۔ 17-18 برس کی سہمی سہمی سی لڑکی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ بیٹھ جاؤ۔ ڈاکٹر یزدان نے کرسی کی طرف اشارہ کیا، پانی گلاس میں انڈھیلا اور اسے تھما دیا۔ وہ چپ چاپ پانی کے گلاس کو گھورتی رہی، جیسے ایک ایک قطرے سے واقف ہونا چاہتی ہو۔ کیا تمہیں ہارٹ ٹرانسپلانٹ کے بارے میں نرس نے بتایا؟ ڈاکٹر یزدان نے بازو سینے پر لپیٹتے ہوئے کہا۔ پہلی بار ماہم نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ بہت رونے کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں گلابی ڈورے تیر رہے تھے۔ جی بتایا ہے، مگر اتنے پیسے تو نہیں ہیں میرے پاس۔ وہ ہکلائی۔ پانی کا گلاس ونوز اس نے ہاتھوں کے پیالے میں تھام رکھا تھا۔ تمہاری فیملی میں کوئی تو ہوگا جس سے اس مشکل وقت میں رابطہ کیا جا سکے۔ ایک ماموں کو ہی میں جانتی تھی، وہ تو 2 سال پہلے وفات پا گئے۔ ان کی فیملی سے ہمارا کانٹیکٹ نہیں ہے۔ الفاظ ماہم کے گلے میں پھندا بن کر پھنس گئے تھے۔ اسے لگا وہ ابھی ہی پھوٹ پھوٹ کر رو دے گی۔ ڈاکٹر یزدان کو واقعتاً اس معصوم سی لڑکی کے لیے برا لگا جو اپنے کنویں کے دائرے میں بالکل خوش تھی۔ وہیں اس کی چھوٹی سی دنیا تھی، مگر یہ حادثوں نے اسے سمندر میں لاپٹ کھا تھا، اور اسے اتنے بڑے سمندر نامی دنیا میں رہنا نہیں آتا تھا۔ گل رنگ نظاروں کی بھیڑ میں وہ ہائی ہیلز پہنے
قدم جما جما کر چلتے ہوئے متعلقہ میز تک آئی۔ اس کا انتظار بکے سے کیا گیا۔ چہرے پر والہانہ مسکراہٹ سجائے موصوف طیبہ کے واری صدقے جا رہے تھے۔ وہ کرسی کے پاس کھڑی رہی تو وہ قہقہ لگا کر ہنس دیا، پھر اٹھا اور کرسی کھینچ کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ طیبہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ہنسی اس کے لبوں سے جدا نہیں ہو رہی تھی۔ آج اتنے لمبے عرصے بعد وہ اپنے پسندیدہ آدمی سے مل رہی تھی، جو اس کے بنا کہے بنا بتائے اسے سمجھ جاتا تھا، اور جس کے پاس طیبہ کے لیے ہمیشہ وقت ہی وقت ہوتا تھا۔ 1.5 گھنٹہ کیسے گزرا ان دونوں کو اندازہ تک نہیں ہوا۔ وہ اس سارے وقت میں ماضی کو ہی یاد کرتے رہے، ماضی جو خوشگوار تھا، جب راہداریوں کے کنارے پھولوں سے سجے تھے، جب محبتوں بہاروں کی طرح ان کی راہ دیکھتی تھی۔ اس ساری گفتگو میں سیاہ باب کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ ڈاکٹر یزدان گھر واپس آئے تو خلاف معمول آج ماجی اور طیبہ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ وہ بھی مدھم مسکراہٹ کے حال میں وہیں آ کر بیٹھ گیا۔ رات گئے تک وہ لوگ وہیں بیٹھے گپ شپ کرتے رہے۔ ڈاکٹر یزدان کے سارے دن کی تھکن اڑن چھو ہو گئی۔ تو آج میڈم جی کا موڈ کیسے ٹھیک ہو گیا؟ اس نے شانوں سے تھامے ہوئے طیبہ کو اپنے قریب کیا۔ میں نے سوچا بہت تنگ کر لیا ڈاکٹر صاحب کو، میرے خیال سے اتنی سزا کافی ہے۔ طیبہ کھلکھلائی۔ اس کھلکھلاہٹ میں کہیں اندر ڈاکٹر یزدان کو بچے کی کلکاری سنائی دینے لگی۔ شاید ماں جی ٹھیک کہتی ہیں، بچے کی کمی طیبہ کو چڑچڑا کر دیتی ہے۔ کیا سوچنے لگے؟ طیبہ نے اسے سوچ میں گم دیکھ کر سوال داغا۔ کچھ نہیں میری جان، بس سوچ رہا ہوں تمہیں ایسے ہی دیکھنے کے لیے کوئی پکا بندوبست کرنا پڑے گا۔ کاندھے سے ہاتھ گرا کر وہ ہیڈ کے کنارے جا کر ٹک گیا۔ طیبہ نے اپنے نامکمل جملے کی تکمیل کے لیے ڈاکٹر یزدان کی آنکھوں میں جھانکا۔ یزدان نے نظریں چرا کر بات بدل دی۔ دماغ میں کلبلاتے خیالات نے دل کی دھڑکن بڑھا دی تھی۔ کوئی بات تو ہے، تو مجھ سے چھپائی جا رہی ہے۔ طیبہ اٹھ کر اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ اب بتائے بنا کوئی چارہ نہیں تھا۔ ڈاکٹر یزدان نے اسے دونوں کاندھوں سے تھام کر بیڈ پر بٹھایا اور خود اس کے قدموں میں نیچے بیٹھ گیا۔ دیکھو طیبہ، ہم بچہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں، مگر اس کے لیے میرا دل نہیں مانتا۔ طیبہ یکٹک اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ میرے پاس ایک اور راستہ ہے، مگر اس کے لیے مجھے تمہاری اجازت درکار ہے۔ طیبہ یکدم اٹھ کر آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ طیبہ کے لہجے کی لڑکھڑاہٹ کو ڈاکٹر یزدان نے اپنی کمزوری جانا، جبکہ اس کے من کا چور اس کے حلق میں میٹھی گولی کی طرح گھل رہا تھا۔ میں بچہ چاہتا ہوں، نکاح کروں گا اور وہ بچہ تمہارا ہوگا۔ وہ اٹھ کر اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ دیکھو، وہ لڑکی اس گھر میں میری زندگی میں کبھی نہیں آئے گی، تو میری پہلی اور آخری محبت ہو، اور اس گھر کی مالک بھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، تم جانتی ہو نا یہ بات؟ ہاں میں جانتی تو ہوں۔ وہ پیچھے ہٹتے ہوئے بولی، مگر میرے لیے تو وہ کسی اور عورت کی اولاد ہی ہوگی۔ اس کے لہجے کی گلواہٹ نے ڈاکٹر یزدان کو مزید دکھی کر دیا۔ مگر میں یہ سب کروں گی آپ کی خوشی کے لیے، وہ نظریں چراتے ہوئی بولی۔ ڈاکٹر یزدان نے آگے بڑھ کر اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ سب ٹھیک ہونے ہی والا تھا۔ ڈاکٹر یزدان کو اپنی زندگی کسی ڈگر پر جاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ہسپتال کی کینٹین میں بھانت بھانت کے لوگ یہاں وہاں پھر رہے تھے۔ ہاتھ میں بسکٹ کا پیکٹ تھامے وہ کونے کی کرسی پر بیٹھی تھی۔ اس کا دکھ شوق سے نکل کر چیخنے چلانے تک پہنچا اور پھر وہ بالکل خاموش ہو گئی۔ کل کا دن ماہم اعتزاز نے زندگی کا بھیانک ترین دن تھا۔ وہ کالج سے واپس آئی تو ماما کو کچن کے فرش پر گرے ہوئے دیکھا۔ عین اسی لمحے اسے سمجھ ہی نہ آئی کہ ایسا کیا کرے کہ اس کی حیاتی کا واحد سہارا اس کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ پہلے وہ انہیں حیرت سے اٹھاتی رہی، جب نہیں اٹھیں تو وہ بے بسی سے رونے لگی۔ ایمبولینس میں بھی وہ سارا رستہ روتی رہی۔ قدرت کا قانون کہیے یا پھر یہ انسانی ذہن کے تجربات کی دین ہے کہ بچے کو لگتا ہے رونے سے ماں جہاں کہیں بھی ہوگی دوڑی چلی آئے گی۔ ایک ماں ہی تو ہوتی ہے جو جب تک سانس لیتی ہے جہاں کہیں بھی ہو ہوا کی لے پر پہنچ ہی جاتی ہے۔ ہسپتال جا کر ماہم کو پتہ چلا یہ دوسرا ہارٹ اٹیک جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ پچھلے 1 سال سے فاطمہ اعتزاز دل کے عارضے میں مبتلا تھیں۔ پہلا ہارٹ اٹیک مائنر سا تھا، ذرا سی طبیعت بگڑی، کچھ دن ہسپتال گزرے اور پھر وہ ٹھیک ہو گئی۔ مگر اس بار ماہم کے اوسان ہی خطا ہو گئے جب ریسیپشنسٹ نے اسے 35 سے 40 لاکھ تک کا بندوبست کرنے کو کہا۔
کل شام تک ماہم اعتزاز کسی معجزے کا انتظار کرتی روتی ہی رہی، مگر آج کا سورج اپنے ساتھ ایک کٹھور پن لایا تھا۔ اس کی آنکھوں کے کٹورے اب آنسوؤں سے خالی ہو چکے تھے، چہرے کے تاثرات پر پتھریلا پن جمع تھا۔ اب وہ اس حادثے کو ایک مسئلہ سمجھنے لگی تھی جس کے حل کا کوئی سرا اس کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ روشنی کی کوئی رمق نہیں تھی، 400 اندھیرا تھا، اور وہ اپنے عہد کا ہاتھ تھامے کہیں درمیان میں کھڑی تھی، کہیں سے کوئی آواز لگائے اور وہ دوڑی چلی جائے۔ ڈاکٹر یزدان نے اسپتال پہنچتے ہی ماہم کو پیغام بھیجا۔ وہ رات کے پچھلے پہر اپنے اندر کی جنگ سے جیت گیا تھا۔ ایک طرف اس کی ازدواجی زندگی کی کشمکش تھی اور دوسری طرف ایک معصوم سی لڑکی کی مجبوری۔ اس نے ضمیر کو یہ کہہ کر سلا دیا کہ ساری دنیا میں مجبوریاں ہی خریدی جاتی ہیں، کسی کا تن خریدنے کو کسی کا دھن استعمال کیا جاتا ہے۔ اپنی زندگی میں یہ چیٹنگ تو وہ بھی ڈیزرو کرتا ہے۔ ماہم اعتزاز ڈاکٹر یزدان کے سامنے بیٹھی تھی۔ ڈاکٹر یزدان کی بات سننے کے بعد بھی اس کے چہرے پر وہی پتھریلے تاثرات جوں کہ توں موجود تھے۔ ڈاکٹر یزدان کم از کم اس تاثر کی توقع نہیں کر رہا تھا، یا پھر قسمت کی ستم ظریفی کے ماہم اعتزاز کو ہر جوڑ توڑ سے واقف کرانے پر تلی گئی تھی۔ وہ اٹھی اور بھاگتی ہوئی آفس سے باہر نکل گئی۔ اس کا دل دھڑک دھڑک کر حلق تک آ گیا، دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ اسے لگا ہر چیز سسپینسر کی طرح گول گول گھوم رہی ہے۔ ہسپتال کے فرنیچر سے لے کر سٹاف تک، مریضوں سے لے کر ان کے اہل و عیال تک، سبھی ماہم اعتزاز کا طواف کرنے لگے تھے۔ وہ دیوار کا سہارا لے کر کچھ دیر کھڑی رہی اور پھر آہستگی سے چلتے چلتے واش روم تک آ گئی اور اپنا سر ٹیپ کے نیچے رکھ دیا۔ سر میں پانی ڈالنے سے اسے قدرے سکون ملا، بھلا کوئی اتنی بڑی بات اس سے کیسے کر سکتا ہے۔ وہ کافی دیر وہاں کھڑی رہی، آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ کر اسے پھر سے ڈھیروں رونا آیا۔ وہ لان میں سیڑھیوں پر بیٹھی تھی جب اسے ماہنور سامنے سے آتی دکھائی دی۔ وہ اٹھی اور بھاگتے ہوئے جا کر اس کے گلے جا لگی۔ ماہنور کے دلاسوں نے اسے ڈھارس بندھائی تھی۔ بھری دنیا میں کوئی شناسا چہرہ کس قدر اہم ہوتا ہے، یہ بات آج ماہم اعتزاز کو سمجھ آئی تھی۔ ماہم اسے ڈاکٹر یزدان کے بارے میں بتانے لگی۔ آپریشن کے تمام اخراجات ڈاکٹر صاحب اٹھائیں گے، ماما بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ وہ آنکھیں رگڑتے ہوئے ماہنور کو بتانے لگی، مگر شرط سن کر ماہنور دنگ رہ گئی تھی۔ تم اپنے لیے اتنا بڑا امتحان کیسے چن سکتی ہو؟ ماہنور حیران تھی۔ مجھے اپنا عہد یاد ہے ماہنور، میں اپنی ماما کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ انہوں نے ساری زندگی تنہا گزار دی، کبھی اپنے لیے ساتھی چننے کے بارے میں نہیں سوچا، اپنی ساری زندگی مجھ پر وار دی۔ اب مجھ پر بھی واجب ہے کہ اپنی عمر اور زندگی اپنی ماما کی زندگی سے اہم رکھوں۔ ماہنور کے سینے پر بھاری پتھر آن پڑا تھا۔ کیسے وہ نٹ کھٹ سی لڑکی اس کے چڑھانے پر چڑھ جایا کرتی تھی، اور وہی لڑکی آج اپنی ساری عمر دان کرنے کو تیار کھڑی تھی۔ 1 ہفتے بعد فاطمہ اعتزاز کا آپریشن ہوا تھا۔ وہاں وہ سارے وقت میں ماں کے ساتھ ہی رہی تھی۔ کسی سہمے ہوئے بچے کی طرح وہ بار بار ریسپشن پر جاتی اور پھر بنا کچھ کہے پاس آ کر بیٹھ جاتی۔ ڈاکٹر ولید کا رویہ اس کے ساتھ خاصا مشفیق تھا، البتہ ڈاکٹر یزدان کو چکھڑے اور اجنبی انداز اپنائے ہوئے تھے۔ اسے دیکھ کر ہی اندر ڈرنے لگی تھی۔ اس بندے کی شرط وہ کیسے پوری کر پائے گی جو اس سے ڈھنگ سے بات بھی نہیں کر رہا، جس نے اب تک اسے دلاسا تک نہیں دیا۔ وہ فاطمہ اعتزاز سے بہت پیار سے بات کرتا، تب اس چہرے کی نرمی کو کوئی مات نہیں دے سکتا تھا۔ ماہم اسے دیکھ کر سوچنے لگی تھی، مریضوں سے الگ ہوتے ہی یہ آدمی اپنے چہرے پر اتنی سختی کیسے جما لیتا ہے۔ کچھ دنوں بعد فاطمہ کو وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا۔ وہ کئی بار ماہم سے بلز کی ادائیگی کے بارے میں پوچھ چکی تھی۔ ہر بار ماہم انہیں ٹال دیتی، جیسے کہ یہ ایک نہایت ہی غیر اہم بات ہو۔ ماہنور ہر روز فاطمہ اعتزاز کو دیکھنے آتی اور پھر ماہم سے ڈاکٹر صاحب کا حال ضرور پوچھتی کہ شاید ماہم اندر کا لاوا باہر نکالے، مگر ماہم نے تو جیسے چپ ہی سادھ لی تھی۔ ماما کے ٹھیک ہونے کے بعد وہ وقت کا حساب کتاب کرنے لگی تھی، جیسے جلد از جلد وہ اس عہدے سے آزاد ہو۔ وہ شاید اپنے تئیں اس بات کو کالج کی ایک اسائنمنٹ جتنی اہمیت دے رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ یہ 2 لوگوں کی زندگیوں کے ملن کا سوال تھا۔ 15 دن بعد فاطمہ اعتزاز کو ڈسچارج کر دیا گیا۔ ڈسچارج سلپ ہاتھ میں تھامے ماہم ڈاکٹر یزدان کے روم میں چلی گئی۔ وہ آج ہی بات کلیئر کرنا چاہتی تھی۔ وہ ڈاکٹر عظمیٰ کے ساتھ بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، وہ دروازہ کھولتے ہی بولی۔ ڈاکٹر عظمیٰ نے اسے سامنے بیٹھ جانے کو کہا۔
ڈاکٹر صاحب مجھے آپ سے اکیلے میں کچھ بات کرنی ہے۔ ڈاکٹر عظمیٰ نے کچھ حیرانگی سے یزدان کی طرف دیکھا، گویا وہ 1 ماہ پہلے والی ڈری سہمی روتی ہوئی لڑکی کہیں منقود ہو چکی تھی۔ اس کی جگہ اس پتلی پتلی سی لڑکی نے لے لی تھی۔ وہ پہلے دن ایک چھوٹے سے اسٹالر کا حجاب کیے ہوئے تھی اور آج اس کی چادر کی بکل اس لڑکی سے عورت کا روپ دے رہی تھی۔ ڈاکٹر عظمیٰ اٹھ کر روم سے باہر چلی گئی۔ یزدان بے تاثر چہرے کے ساتھ اسے دیکھے گیا۔ ہم آج گھر جا رہے ہیں، سوچا گھر جانے سے پہلے آپ سے ساری بات ڈسکس کر لی جائے۔ وہ اپنے جوتوں کو گھورتے ہوئے بولی۔ ڈاکٹر یزدان کی نظریں اس کے چہرے پر گڑی تھی، کانپتے ہونٹ اور لرزتی بھر کے اس بات کی گواہ تھی کہ وہ گھبرائی ہوئی ہے، مگر وہ اپنے لہجے اور الفاظ سے اس گھبراہٹ پر قابو پائے ہوئے تھی۔ وہ بے ساختہ مسکرایا۔ اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ آپ سکون سے گھر جائیں، ماما کا دھیان رکھیں۔ یزدان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو پھر ہمارا نکاح کب ہوگا؟ پہلی بار اس نے یزدان کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں احترام تھا مگر پسندیدگی کہیں نہیں تھی۔ کوئی جلدی ہے؟ یزدان قدرے آگے کو جھکا۔ ماہم دونوں ہاتھوں کو مسلسل مروڑ رہی تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ ماما کو مکمل سچ نہ بتایا جائے، وہ پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے، کہتے ہوئے وہ بار بار یزدان کی طرف دیکھتی، گویا اندیا مل جائے، آگے کچھ کہوں یا نہیں۔ یزدان اس کی باتوں پر اس بات میں سر ہلا رہا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، جیسے آپ بہتر سمجھو۔ اٹس یور کنسرن، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے۔ آپ فاطمہ صاحبہ کو کیا بتانا چاہ رہی ہیں؟ وہ نرمی سے بولا۔ یہی کہ آپ بے اولاد ہیں، دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں اور میں امی کے ساتھ ہی رہوں گی۔ شادی کے لیے میری آپ سے یہی ایک شرط تھی کہ میں امی کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، پھر بعد میں آپ بے شک چھوڑ دینا۔ وہ تیزی سے بولی۔ اٹس اوکے اوکے، یزدان نے اس کا جملہ کاٹتے ہوئے کہا۔ تو پھر کب؟ ماہم کا سوال ہنوز اپنے نقطے پر موجود تھا۔ میں کل یا پرسوں چکر لگاتا ہوں۔ وہ بنا کچھ کہے اٹھ کر واپس آ گئی۔ گھر واپسی کے وقت بارش ہو رہی تھی، گاڑی کے وائپر تیزی سے چل رہے تھے۔ ڈاکٹر یزدان گاڑی چلاتے ہوئے مسلسل ماہم کے بارے میں سوچے جا رہا تھا۔ وہ اسے کم عمر ہونے کے بنا پر کمزور اور بیوقوف سمجھ رہا تھا۔ کہیں اندر ہی وہ کنفیوزڈ بھی تھا کہ اب بات کیسے شروع کرے گا۔ ماہم اعتزاز نے اس کی کنفیوژن دور کر دی۔ گھر آتے ہی وہ ماں جی کے کمرے میں چلا گیا۔ طیبہ کچن میں شاید کھانا نکلوا رہی تھی۔ ماں جی بستر میں دبکی بیٹھی تھی۔ ذرا سی موسم کی تبدیلی ان کو کمرے میں بند کر دیا کرتی تھی۔ وہ سامنے کی کرسی پر ٹانگ جمائے بیٹھ گیا۔ ماں جی اس کی صدا پر مسکرائیں۔ وہ بچپن سے ایسا ہی تھا، جب بھی اسے کوئی اہم بات کرنی ہوتی وہ بالکل سامنے آ کر بیٹھا، گویا کہہ رہا ہو کہ ہاں تو سب کلیئر کرتے ہیں، تم کوئی اہم بات کرنا چاہ رہے ہو؟ ہاں جی، وہ مسکرایا۔ دراصل میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اپنی ماں کو یہ فیصلہ یوں سنا رہا تھا جیسے بتا رہا ہو۔ ماں جی باہر بارش ہو رہی ہے۔ وہ مسکرائیں، پھر دروازے کی طرف دیکھا، گویا طیبہ کا نہ ہونا کنفرم کر رہی ہوں۔ بیٹے آپ دلہن سے بات کر چکے ہیں؟ ماں جی ہم ڈسکس کر چکے ہیں اور اس کی رضامندی سے ہی فیصلہ ہوا ہے۔ ماں جی کے چہرے پر حیرانگی کے ساتھ پریشانی کے آثار بھی نمودار ہوئے۔ طیبہ تو چھوٹی چھوٹی بات پر ہنگامہ کیا کرتی تھی، یہ 2 دنوں گنگا الٹے رخ کیوں بہنے لگی؟ دراصل طیبہ بھی بچے کی کمی کو لے کر بہت محسوس کرتی ہے اور دوسری بیوی اس گھر میں کبھی نہیں آئے گی۔ بچہ ہمارے حوالے کرنے کے بعد وہ اسے طلاق دے دوں گا۔ ڈاکٹر یزدان کی نظریں خود بخود ہی جھک گئیں۔ ماں جی نے چہرہ پھیر لیا، گویا یہ اس بات کا اندیا تھا کہ اب تم جا سکتے ہو۔ یزدان بھی اٹھا اور کمرے سے نکل گیا۔ طیبہ کا خوشگوار موڈ دیکھ وہ ماں کی ہلکی سی ناراضگی بھی بھول گیا۔ طیبہ کے سنگ اس کی زندگی پھر سے بہاروں کے دور میں داخل ہو رہی تھی۔ پتجھڑ کا موسم گزر چکا تھا۔ آدمی چاہے تو کیا نہیں کر سکتا، ہاں کسی کو زبردستی اپنا نہیں بنایا جا سکتا، مگر ایسے مواقع تو پیدا کیے جا سکتے ہیں کہ وہ اگلے انسان کے وجود کا عادی ہو جائے۔ رات بھر بارش برستی رہی، کوئی فکروں سے آزاد جی بھر کر سویا اور کسی کی رات آنے والے کل کی ہولناکی میں کھڑکی سے برستی بارش دیکھتی رہی۔ اگلے دن دوپہر سے پہلے ڈاکٹر یزدان ماں جی کو لے کر ماہم اعتزاز کے گھر پر موجود تھا۔ وہ چھوٹا سا مگر خوب نفاست سے سجا گھر اور گھر کے مکینوں کی دیدہ زیب پسند بتا رہا تھا۔ چھوٹے سے ٹی وی لانچ کے سامنے کی دیوار پر صرف ماہم کی دیواریں اور تصویریں لگی تھیں، شاید پچھلے 17 سال کی تصویریں باقاعدگی سے وہاں لگائی گئی تھیں۔ ماں جی ہر تصویر کو غور سے دیکھتی رہی، جبکہ ڈاکٹر یزدان اپنے جوتوں کو ہی گھورتا رہا۔ فاطمہ اعتزاز نے ان کی بات تحمل سے سنی اور مسکرا دی۔
ڈاکٹر یزدان کو قدر حیرانگی ہوئی۔ وہ اپنے تئیں بہت سے مفروضے سوچ کر آیا تھا، مگر یہاں تو راوی چین ہی چین لکھ رہی تھی، تو کیا وہ پہلے ہی اس ساری بات کے لیے تیار تھی؟ ڈاکٹر یزدان نے ذہن میں سوال کل بلا رہے تھے۔ ماہم ہاف وائٹ ڈریس میں ملبوس ماں جی کو کافی ڈیسنٹ لگی۔ اس کے چہرے پر وہی پتھریلا احساس موجود تھا جس احساس نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر ڈاکٹر یزدان کو نہیں دیکھا۔ وہ سارا وقت ماں جی کے پہلو میں دبکی بیٹھی رہی۔ جمعے کا دن نکاح کے لیے طے پا گیا اور ناٹک کے موجودہ سب افراد نے وہاں سے نکلتے ہی سکھ کا سانس لیا، جیسے وہاں مسکرانا اور اچھے سے بات کرنا لازم ٹھہرا ہو۔ یزدان کو کہیں سے نرم ہوا کے جھونکا محسوس ہو رہا تھا۔ ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پر جھگڑے نمٹانے والے آدمی کو جب کوئی خود ہی راہ نکال دے، اس کے لیے یہ چیز بہت اہمیت رکھتی ہے۔ وہ فاطمہ اعتزاز کو جانتا تھا اور کہیں اندر گھبرا رہا تھا، مگر ماہم نے اس کی ساری مشکلیں آسان کر دیں۔ شاید وہ اس سب کو اپنے حصے کا ورک آؤٹ سمجھ رہی تھی، مگر جو بھی تھا ڈاکٹر یزدان دل سے پرسکون تھا۔ جمعہ آنے میں بھی 5 دن باقی تھے۔ نکاح کے سارے انتظامات ڈاکٹر یزدان کے دوست احمد نے کیے تھے۔ وہ ان دنوں اسپتال میں کافی مصروف رہا۔ پھر طیبہ کی دلجوئی بھی لازم ٹھہری۔ وہ جانتا تھا یہ دکھ طیبہ کے لیے بہت بڑا دکھ ہے، مگر وہ ہر پل اس کو احساس دلاتا رہتا کہ یزدان کی زندگی کی پہلی اور آخری محبت طیبہ ہی ہے۔ ان دنوں کو تقریباً روز ہی باہر کھانا کھانے جاتے رہے۔ وہ طیبہ کو خوش رکھنا چاہتا تھا، بار بار خود کو یقین دلاتا کہ بس 1 سال کی ہی تو بات ہے، پھر ان کی زندگی میں بہاریں ہی بہاریں ہوں گی۔ ہم ہیں اجڑے ہوئے وقت کی قطرنیں، تم بہاروں کے در پر کھڑے لوگ ہو، تم بڑے لوگ ہو۔ ماں آئینے کے سامنے کھڑی کافی وقت سے بالوں میں برش پھیرے جا رہی تھی۔ ذہن دور کہیں خلا میں تیر رہا تھا۔ تبھی دروازے پر آہٹ ہوئی۔ فاطمہ اعتزاز اسے دیکھ کر زبردستی مسکرا دی۔ اپنی بچی کو یہ سب کرتے ہوئے دیکھنا ان کا دل چیر رہا تھا، مگر وہ بیمار تھیں اور بقول ماہم ڈاکٹر صاحب اسے سہارا دینا چاہتے تھے۔ ان کے ہاتھ میں نکاح کا سرخ جوڑا تھا۔ ماہم نے آگے بڑھ کر خود ہی وہ جوڑا تھام لیا اور ماما کو کمرے سے باہر نکال کر دروازہ بند کر لیا۔ وہ ماہنور کا انتظار کر رہی تھی، مگر ماہنور آئے ہی نہیں۔ کیوں جب اسے کسی اپنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ موجود ہی نہیں ہوتا؟ کیا سارے لوگ اتنے ہی اکیلے ہوتے ہیں جتنی ماہم اعتزاز اکیلی ہوتی ہے؟ سب کے پاس فیملی اور دوست ہوتے ہیں، سہارے ہوتے ہیں، بے ساکھیاں ہوتی ہیں۔ میرے حصے کی دولت میں محبت کیوں نہیں لکھی گئی؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ خود کو مضبوط دکھاتے دکھاتے اب وہ تھک گئی تھی۔ کافی دیر رو دینے کے بعد وہ کسی میکان کی اثر کے تحت اٹھی اور باتھ روم میں گھس گئی۔ وہ باتھ روم سے نکلی تو دروازہ زور سے بج رہا تھا۔ لڑکی اندر آئی اور اپنا میک اپ کا سامان بکھیرنے لگی۔ اسے دیکھ کر ماہم کو بلا وجہ اس پر غصہ آنے لگا، مگر اس میں یہ غصہ ظاہر کرنے کی ہمت بھی نہیں تھی۔ ٹی وی اسکرین پر بدلتے مناظر کی طرح ماہم اعتزاز کی زندگی میں لکھا گیا آج کا دن بھی ایسا ہی تھا، پل پل میں بدل رہا تھا۔ باہر کچھ لوگوں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ آئینے میں نظر آتا چہرہ اسے اجنبی سے لگنے لگا۔ کافی دیر وہ خود کو ہی آئینے میں دیکھتی رہی، تو بالآخر تم یہ روپ دھار ہی چکی ہو۔ کہیں اندر کے سناٹے امٹ امٹ کر باہر آ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اسے ڈاکٹر یزدان کے پہلو میں بٹھا دیا گیا۔ وہ بالکل بھی دولہا نہیں لگ رہا تھا، وہی پرانے حلیے میں نئے رشتے کو اوڑھنے کے لیے آنے والا شخص آج اس کی زندگی کا مالک بننے آیا تھا، مگر صرف 1 سال کے لیے۔ اس کے وجود نے اس کو ڈھارس بندھائی۔ نکاح کے کلمات نے اس کا دل مٹھی میں لے کر زور سے بھینچا، مگر یہ تو ناٹک ہے۔ ایک لمحے کو یوں لگا جیسے دل اچھل کر حلق میں آ گیا ہو۔ ماہم نے گہرا سانس لیا اور منہ سے خود بخود ہی قبول ہے کہ الفاظ پھسل گئے۔ مبارک سلامت مٹا مٹا سے شور اٹھا۔ احمد نے اٹھ کر یزدان کو گلے لگایا۔ ماں جی اٹھ کر ماہم کے پاس آ کر کھڑی ہوں۔ وہ اس کا ماتھا چوم رہی تھی، پیار سے سر تھپک رہی تھی۔ فاطمہ اعتزاز کے دل کو یک گو نگو سکون نصیب ہوا، اور ماہم جو سارے توڑ جوڑ سے واقف تھی دل محسوس کر رہ گئی۔ اگر اس کی ماں کو اس نکاح کی حقیقت معلوم پڑ جائے تو اس سودے بازی پر شاید وہ پھر سے اسپتال کے بستر پر جا پڑے۔ انہی سوچوں میں غلطاں وہ احباب کو وہاں سے نکلتے دیکھتی رہی۔ ماں جی بھی ڈاکٹر یزدان کے دوستوں کے ساتھ ہی چلی گئی تھی۔ وہاں کوئی نہیں تھا جو ماہم کے ساتھ بیٹھ کر ہنستا یا کم از کم بات کرتا۔ وہ خود ہی ماما کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ ارے میری جان، آپ وہاں بیٹھے؟ اسے دیکھتے ہی بولی، آپ بہت تھک گئی ہیں، صبح سے کام میں لگی ہوئی ہیں، پلیز آپ آرام کریں۔
پلیز نا، ماہم ان کا بازو تقریباً کھینچتے ہوئے انہیں کمرے میں لے گئی۔ پہلے دوا دی، پھر آرام کرنے کا کہہ کر باہر آ گئیں۔ لاؤنج کی چھوٹی سی کھڑکی سے اسے ڈاکٹر یزدان کی دھواں اڑاتی سگریٹ نظر آ رہی تھی۔ ایک ہیولا سا اپنی مٹھی کبھی بند کرتا تو کبھی کھولتا۔ وہ کافی دیر وہیں کھڑی اسے سائے سے محو کلام رہی، پھر تھک کر کمرے میں آ گئی۔ وہاں سب کچھ ویسے ہی بکھرا پڑا تھا جیسے وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ بھلا کون تھا جو اس کے وجود کی ٹوٹی کرچیاں سمیٹتا، اس کے کمرے کے بکھراؤ سے لے کر اس کی زندگی کے بکھراؤ تک۔ ہر شے ماہم اعتزاز نے خود ہی تو کرنی تھی۔ بعض اوقات ہم خود بھی اپنے لیے کم پڑ جاتے ہیں، نبھاتے سمیٹتے کہیں من کا سونا آنگن چیخ اٹھتا ہے، کوئی تو ہو درد کی دوا کرے۔ بے شک اس بکھراؤ کو ترتیب نہ دے، مگر ترتیب دینے پر سہارا تو دے۔ انہی سوچوں کی ناؤں میں ڈوبتے تیرتے وہ سب سمیٹ چکی تھی۔ ایک بار پھر آئینے کے سامنے کھڑی وہ اپنے پتھریلے احساسات کو تر کر رہی تھی، لیکن کب تک کوئی خود پر ماسک چڑھا سکتا ہے؟ نہیں ماہم چندہ، بالکل نہیں۔ تم اس شخص کے سامنے اپنا ضبط قائم رکھو گی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ وہ آئینے میں ان کا آنا دیکھ چکی تھی۔ مڑے بنا ہی اس نے سلام کیا، جس کا جواب محض ہوں میں دے دیا گیا۔ ایک بار پھر خود کو آئینے میں دیکھنے کے بعد وہ مڑی اور میکان کی انداز میں اس کے ساتھ آن بیٹھی۔ کیسی ہیں آپ؟ ڈاکٹر یزدان نے اسے بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھی ہوں۔ وہ دونوں ہاتھ ایک دوسرے میں پھنسائے مسلسل مروڑ رہی تھی۔ ڈاکٹر یزدان نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ اٹس اوکے ماہم۔ اف، کتنا آسان تھا اس آدمی کے لیے کہہ دینا اٹس اوکے ماہم، اور یہ تیسری بار تھا۔ ڈاکٹر صاحب، اوکے کہہ دینے سے اوکے ہو نہیں جاتا۔ ماہم کی آنکھوں میں ساکت پن سا موجود تھا۔ یزدان اس کے یوں ڈاکٹر صاحب کہنے پر کھل کر مسکرایا۔ اب تک اس لڑکی نے یزدان کا نام نہیں لیا تھا۔ وہ اسے ہمیشہ ڈاکٹر صاحب کہا کرتی تھی۔ جتنا وقت ہم اس رشتے میں رہیں گے، ہم تمہاری پرواہ کریں گے۔ میں کوشش کروں گا تمہیں کوئی دکھ نہ پہنچے۔ اپنی اولاد کے لیے اتنا تو میں کر ہی سکتا ہوں۔ ماہم نے آنکھیں بھیج کر امٹتے پانی کو اندر ہی روکا۔ کوئی اتنے سخت الفاظ کیسے استعمال کر سکتا ہے؟ تو ماہم اعتزاز، یہی تمہاری حیثیت رہی؟ ایک جھٹکے میں اس موم ہوتی لڑکی نے پتھریلے احساسات کا ماسک دوبارہ پہن لیا۔ رات قطرہ قطرہ ڈھلتی رہی۔ احساسات اور خواہشات کی ڈولتی ناؤں میں چپو سنبھالے ہر گھر اپنی خوشیوں کے لیے سمندر میں غوطے لگاتا رہا۔ انہی سمندروں کی تہہ میں کہیں سنا تھا ہیرے اور جواہرات ہوتے ہیں، اور ان ہیرے اور جواہرات کی تلاش میں نکلے ہوئے لوگ اس سفر کی قیمت بھی ادا کرتے ہیں۔ ماں جی نے گھر آتے ہی طیبہ کو تلاشا، مگر وہ گھر پر موجود نہیں تھی۔ انہوں نے اس وقت یزدان کو فون کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ جب نصف شب تک وہ گھر نہیں لوٹی تو وہ بھی سکون سے سو گئی۔ شاید وہ اپنے من کا بوجھ ہلکا کرنے ماں کی طرف چلی گئی ہوگی۔ اگلی صبح روشن تھی، موسم صاف ہوتا ہے تو لوگوں کے من کی کلی یوں ہی کھل اٹھتی ہے، راہیں صاف ہونے لگتی ہیں۔ ماہم کی صبح قدرے پس مردہ سی تھی۔ ذہن میں کہیں دور کے سفر تک ہونے آنے کی تھکن موجود تھی۔ وہ باہر آئی تو ماما اور ڈاکٹر صاحب چھوٹے سے باغیچے میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ وہ دونوں پودوں کے متعلق باتیں کر رہے تھے۔ ماہم بے خیالی سے انہیں یوں ہنستے ہوئے دیکھے گئی۔ شاید اس خوشی کا رنگ ہاف وائٹ تھا، ہلکا اور من کو شانت کر دینے والا۔ یزدان نے اس کی موجودگی کو محسوس کیا تو مڑ کر دیکھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اپنی چائے ختم کر چکا تھا اور شاید اس کے اٹھنے کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ گڈ مارننگ، اسے دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ گڈ مارننگ ڈاکٹر صاحب۔ ماہم کے چہرے پر وہی پتھریلا احساس دوبارہ ابھرا۔ وہ تھوڑی دیر پہلے کی ہلکی سی خوشی غائب ہو چکی تھی۔ وہ فاطمہ اعتزاز سے اجازت لے کر چلا گیا۔ ماہم کے چہرے کے تاثر نے اسے اس کی حد یاد دلا دی۔ کہیں اندر اسے شرمندگی ہوئی۔ فضول میں وہ اچھا بن رہا تھا۔ طیبہ اگلے کئی دن تک مائکے ہی رہی۔ ڈاکٹر یزدان نے اسے کئی کالز کی مگر اس نے اٹینڈ نہیں کی۔ پھر وہ خود ہی اسے لینے چلا گیا۔ یزدان کو لگا تھا وہ اداس ہوگی، مگر وہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھی۔ اس کے ایک بار کہنے پر طیبہ اس کے ساتھ گھر آ گئی۔ ڈاکٹر یزدان عجیب کشمکش کا شکار ہو چکا تھا۔ ایک وہاں تھی جو اپنے ہر عمل سے اپنی سی لگتی تھی، مگر اس کے چہرے کے تاثرات نے ایک حد کھینچ رکھی تھی۔ ایک اس کی زندگی کی مالک اس کے گھر میں موجود تھی، مگر کبھی اپنے عمل سے اپنی سی نہیں لگی تھی۔ وہ ہر ہفتے ماہم کے گھر چکر لگاتا تھا۔
وہاں بیٹھا وہ فاطمہ اعتزاز سے باتیں کرتا رہتا، کنکھیوں سے وہ ماہم کی موجودگی کو محسوس کر لیا کرتا، مگر وہ اجنبی بنی اپنے کام کرتی رہتی۔ انہی دنوں اس نے وہ خوشخبری سنی جس کو سننے کے لیے اس کے کان ترس گئے تھے۔ ماں جی بھی بے انتہا خوش ہوئیں۔ خلاف معمول طیبہ نے بھی منہ میٹھا کیا۔ طیبہ نے رویے نے ڈاکٹر یزدان کی خوشی کو دگنا کر دیا، مگر اس شام اس کی ساری خوشی ایک بسکٹ ریپر کی طرح کوڑے دان میں پڑی تھی۔ جب اس نے ماہم کو پریشان دیکھا، وہ کیسے خوش ہو سکتی تھی جبکہ وہ جانتی تھی کہ یہ بچہ ایک امانت ہے، وہ اس کی قیمت لے چکی ہے۔ اس کی ماں کی زندگی اس بچے کی زندگی سے خریدی گئی ہے۔ اس شام اس کے اندر کی ساری مضبوطی کہیں کھو گئی۔ وہ ڈاکٹر یزدان کے سامنے موم کی گڑیا کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ میں مجرم بن چکی ہوں، اس بچے کا وجود مجھے احساس دلاتا ہے کہ میں خود غرض ہوں۔ آپ بتائیے ڈاکٹر صاحب، میں کس کی گناہ گار ہوں؟ ڈاکٹر یزدان کا دل کسی نے مٹھی میں لیا۔ وہ جتنی شدت سے اس سے دور رہنے، حد قائم رکھنے کی کوشش کرتا، وہ اسی شدت سے اس کی سوچ اور شخصیت کا دیوانہ وار قائل ہوتا جا رہا تھا۔ اسے دلاسا دیتے، چپ کرواتے، کب وہ خود بھیگی آنکھوں سے اس کی گود میں سر رکھے سویا، اسے خبر تک نہ ہوئی۔ طیبہ اگلے کئی دن تک مائکے ہی رہی۔ ڈاکٹر یزدان نے اسے کالز کی مگر اس نے اٹینڈ نہیں کی، پھر وہ خود ہی اسے لینے چلا گیا۔ یزدان کو لگا تھا وہ اداس ہوگی، مگر وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھی۔ اس کے ایک بار کہنے پر طیبہ اس کے ساتھ گھر آ گئی۔ ڈاکٹر یزدان عجیب کشمکش کا شکار ہو چکا تھا۔ ایک وہاں تھی جو اپنے ہر عمل سے اپنی سی لگتی تھی، مگر اس کے چہرے کے تاثرات نے ایک حد کھینچ رکھی تھی۔ ایک اس کی زندگی کی مالک اس کے گھر میں موجود تھی، مگر کبھی اپنے عمل سے اپنی سی نہیں لگی تھی۔ وہ ہر ہفتے ماہم کے گھر چکر لگاتا تھا۔ وہاں بیٹھا وہ فاطمہ اعتزاز سے باتیں کرتا رہتا، کنکھیوں سے وہ ماہم کی موجودگی کو بھی محسوس کر لیا کرتا تھا۔ دل میں کچھ یوں سنبھالتا ہوں غم، جیسے زیور سنبھالتا ہے کوئی۔ ڈاکٹر یزدان کے شب و روز ماہم کی طرف گزرنے لگے۔ ماہم کو اپنی تنہائیوں کا ساتھی مل گیا اور ڈاکٹر یزدان گھر کی خوشیاں ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس آنگن کا مکی بنتا گیا۔ طیبہ نے عرصہ ہوا اس کی پرواہ کرنا چھوڑ دی تھی۔ وہ ہر شام نکل جاتی اور ماں جی اس کا یوں بننا سنورنا دیکھتی رہ جاتی، جانے ان کے بچے کس راہ پر چل دیے تھے۔ اس دوڑ اور دھوپ میں تو توحید یزدان نے اس دنیا میں آنکھ کھولی۔ اسے دیکھتے ہی ڈاکٹر یزدان رونے لگا۔ وہ بہو ماہم اعتزاز جیسا تھا، وہی پتلے پتلے سے نرم و نازک نین نقش۔ وہ کیسے اس بچے کو اس کی ماں سے جدا کرے گا؟ ماں جی بچے کو سینے سے لگائے نہ تھکتی۔ فاطمہ اعتزاز کی تو دنیا ہی بدل چکی تھی، مگر ترتیب بدلی، کیونکہ وقت ایک بار پھر سے بدل رہا تھا۔ اسے اس دنیا میں آئے تیسرا دن تھا جب ڈاکٹر یزدان نے اسے لا کر طیبہ کی گود میں ڈال دیا۔ اس کے چہرے کے نین نقش نے طیبہ کو ماہم کی یاد دلا دی۔ وہ یکدم چیخنے چلانے لگی۔ طیبہ نے اسے لینے سے انکار کر دیا۔ ایک طرف تو آج تیسرا دن تھا، یزدان نے ماہم کی شکل تک نہیں دیکھی تھی۔ وہ اپنے عہد نبھانے والا شخص تھا، کہیں وہ اس راہ سے بھٹکا مگر وہ لوٹ کر اپنے ہی گھر آیا، اس بات کو سمجھے بنا کہ اس کا آشیانہ تو اب ریزہ ریزہ ہو چکا ہے۔ ماں جی اس وقت سے ڈری رہی، مگر جانتی تھی کہ طیبہ کا یوں بننا سنورنا کم از کم ان کے بیٹے کے لیے تو نہیں تھا، اور ایک دن یہ بات سامنے آنے والی تھی۔ یہی دن شاید قیامت کا دن تھا۔ ایک طرف ایک لڑکی اپنا قرض اتار کر تہی دامہ رہ چکی تھی، تو دوسری طرف ڈاکٹر یزدان اپنا پورا کر چکنے کے بعد بھی اپنا گھر نہیں بچا سکا تھا۔ طیبہ کے الفاظ نے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈھیل دیا۔ وہ ماں بن سکتی تھی مگر ڈاکٹر یزدان کے بچے کی ماں بننا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اس قدر آسانی سے بیوقوف بنتا آیا تھا۔ طیبہ اپنا سامان بہت پہلے شفٹ کر چکی تھی۔ اس دن وہ بھی ہمیشہ کے لیے وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ کئی دن ڈاکٹر یزدان اپنے کمرے میں بند رہا۔ ماں جی توحید کو سنبھالتے سنبھالتے ہلکان ہو چکی تھی۔ دوسری طرف اس بچے کی ماں تھی جس نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ شاید وہ دونوں ہی عہد کی پاسداری سے بخوبی واقف تھے۔ ماں جی نے ماہم سے رابطہ کیا۔ توحید کی طبیعت سنبھل نہیں رہی تھی۔ ڈاکٹر یزدان اسے لے کر اسپتال پہنچے تو ماہم وہاں پہلے سے پہنچ چکی تھی۔ اسے گود میں لے کر وہ رونے لگی۔ اگلے کئی دن وہ دونوں اسپتال رہے۔ وقت ہر درد کا مرہم بن کر ان کے درمیان موجود تھا۔ توحید کی طبیعت سنبھلی تو ڈاکٹر یزدان کو قدرے چین آیا۔ وہ بالکنی میں کھڑا تھا جب اسے ماہم کے آنے کی آہٹ سنائی دی۔ ڈاکٹر صاحب، وہ بولی۔ ڈاکٹر یزدان نے مڑ کر اس کی ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ یزدان نام ہے میرا، تم میرا نام کیوں نہیں لیتی؟ وہ مسکرائی۔
ہاں، اب ڈاکٹر یزدان نے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ ہم دونوں تمہیں چھوڑ کر گئے تھے، رہ نہیں پائے یار۔ اس کی آنکھوں کی بے بسی پر ماہم کو بے انتہا پیار آیا۔ اب باپ بیٹا کہیں جا کر دکھاؤ مجھے۔ اچھا جی، وہ قہقہ لگا کر ہنسا۔ وقت نے اس ہنسی پر مہر لگا دی۔ اب ایسا بھی نہیں کہ برا وقت آتا ہی رہے۔ اچھا وقت کی عمر لمبی ہو جاتی ہے اگر کوئی ہمارے چاہے اور سنوارنے بالکل ایسے جیسے کبھی ہم چاہتے تھے ہمیں سنوارا جائے۔